اچھا، تو آج ہمارے سامنے ایک تھوڑی مختلف صورتحال ہے۔ ایک دستاویز ہے XWSI گائکی ATK.PDF، جی لیکن جیسے ہی ہم نے اسے دیکھا اندازہ ہوا کہ یہ تو کافی خراب حالت میں ہے۔ جی بالکل، یہ تو کافی کہنا چاہیے دلچسپ مسئلہ ہے۔ مطلب دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اس میں معلومات تھیں، شاید کسی ترتیب سے بھی لکھی گئی ہوں۔ ہاں، کوئی سٹرکچر تو لگتا ہے۔ جی، لیکن وہ معلومات ہم تک کہنا چاہیے کہ صحیح سلامت نہیں پہنچی۔ زیادہ تر متن تو پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ بالکل، جیسے کوئی پرانی خراب شدہ ڈیجیٹل فائل ہو۔ تو آج کا مقصد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جب معلومات ایسی ٹوٹی پھوٹی ملیں تو کیا 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 جا سکتا ہے۔ کچھ اشارے تو ہیں اس میں، جیسے یہ MLM کا مخفف نظر آ رہا ہے۔ اس سے کچھ کوئی اندازہ؟ دیکھیں، بغیر سیاق و سباق کے تو یقین سے کہنا ممکن نہیں ہے۔ MLM تو کئی چیزوں کا مخفف ہو سکتا ہے۔ جی، ہو سکتا ہے۔ ایک امکان تو وہ ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کا۔ ہاں، وہ کافی عام ہے۔ جی، لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا تعلق کسی بالکل ہی مختلف چیز سے ہو۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آس پاس کا جو متن ہے وہ غائب ہے۔ صحیح، وہ ہوتا تو شاید کچھ سمجھ آتا۔ بالکل، وہی واضح کرتا کہ اصل مطلب کیا تھا۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی پرانی تحریر کا بس ایک آدھ حرف مل جائے اور ہم پوری کہانی سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی بالکل۔ اچھا، اس میں وہ نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں 1 2 3، جیسے کوئی فہرست ہو۔ ہاں، فہرست کا ایک شائبہ ضرور ہے، لیکن ان نکات میں کیا لکھا تھا وہ بھی پڑھا نہیں جا سکتا، غائب ہے۔ جی، تو ہمیں ساخت کے کہنا چاہیے آثار مل رہے ہیں۔ ایک مخفف ہے، ایک فہرست نظر آ رہی ہے، کہیں کہیں وہ قوسین بھی استعمال ہوئی ہیں۔ جی جی۔ لیکن اصل مواد، جو اصل معلومات ہے، وہ غائب ہے۔ اور یہیں سے وہ ڈیٹا انٹیگریٹی کی بات آتی ہے نا۔ جی، ڈیٹا کی سالمیت۔ اس کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل معلومات تو بہت پائیدار ہوتی ہیں، لیکن یہ مثال دکھاتی ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ صحیح، ڈیجیٹل چیزیں بھی خراب ہو سکتی ہیں۔ بالکل، فائل کرپٹ ہو سکتی ہے، فارمیٹ پرانا ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں معلومات تک ہماری رسائی ختم کر سکتی ہیں۔ اور یہ بھی تو ہے نا کہ جب ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملتے ہیں جیسے یہ MLM، تو ہمارا ذہن خود ہی کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جی بالکل، خالی جگہیں پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آپ نے MLM کی مثال دی، ذہن فوراً ممکنہ معنی کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، فوراً۔ لیکن یہیں پر احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ یعنی ادھوری معلومات پر نتیجہ اخذ کرنا وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے معلومات کی تصدیق کتنی ضروری ہے، پوری تصویر دیکھنا کتنا اہم ہے۔ تو اس فائل کے بارے میں ہم ایمانداری سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ منظم معلومات موجود تھیں، جی، جن میں شاید MLM کا ذکر تھا، ایک فہرست بھی شامل تھی، لیکن اب وہ ہمارے لیے قابل رسائی نہیں رہے۔ تو حاصل کلام کیا ہوا اس ساری مشق کا؟ شاید یہی کہ معلومات کا ہونا ایک بات ہے اور ان تک رسائی ہونا دوسری بات۔ بالکل، اور کبھی کبھی ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہم سب کچھ نہیں جان سکتے، خاص طور پر جب ذریعہ ہی نامکمل ہو۔ صحیح کہا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس غیر یقینی صورتحال سے، اس ابہام سے کیسے نمٹتے ہیں؟ کیا ہم ان ٹکڑوں کی بنیاد پر جو بھی ملا ہے ایک بہترین اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم صرف یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی جواب نہیں معلوم؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، اور آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون سی معلومات قابل اعتماد ہے، کون سی نامکمل ہے، اور کون سی شاید گمراہ کن بھی ہو۔ بالکل، یہ تنقیدی سوچ کا آپ کہہ لیں ایک بہت اہم پہلو ہے۔ واقعی یہ غور طلب بات ہے۔ معلومات تو بہت ہیں، لیکن ان کا معیار، ان کی سالمیت، وہ ہمیشہ یقینی نہیں ہوتی۔ اور یہ صرف تکنیکی خرابی کی بات نہیں ہے، کبھی کبھی معلومات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بھی پیش کیا جاتا ہے نا۔ جی بالکل، وہ بھی اسے نامکمل یا گمراہ کن بنا دیتا ہے۔ اسی لیے وہ پوری تصویر کو سمجھنے کی کوشش وہ ہمیشہ اہم رہتی ہے۔ چلیں تو سامعین کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا ہو جہاں معلومات ادھوری ہوں، کام پر، رشتوں میں یا خبروں میں،
تو اس خلا کو کیسے پر کیا جاتا ہے؟ اور کب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اندازہ لگانے سے بہتر ہے یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔